اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں جو افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ نظر بد کو ایک وہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نظر نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی افراد کا شکار ہیں، یہ بھی غلطی پر ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کو بہت زیادہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اور ہر وقت تھوڑی سی کوئی بات ہو نہ ہو فوراً کہتے ہیں نظر لگ گئی، چھینک آ گئی نظر لگ گئی، اور اسی طرح تھوڑا سا نزلہ ہو گیا نظر لگ گئی، اور اسی طرح کوئی چھوٹی سی بیماری ہو جائے بچے کو یا بڑے کو تو ہر وقت اسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، تو یہ بھی بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ اب آیا کہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی اقوال موجود ہیں، آپ علیہ السلام کی اس بارے میں کوئی احادیث موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، یعنی نظر برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت کر سکتی، تقدیر سے آگے کوئی چیز بڑھ سکتی، تو فرمایا وہ نظر بد ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی نظر اس قدر لگے گی کہ انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے نظر، اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جا سکتی ہے۔ یعنی اس قدر نظر ہے، نظر کی حقیقت اس قدر ہے کہ اگر انسان کو لگ جائے تو انسان قبر تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ کو ذبح کرنا پڑے حتیٰ کہ اونٹ ہانڈی تک پہنچ جائے، تو نظر برحق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی تھے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو نہاتے ہوئے دیکھا۔ جب نہاتے ہوئے دیکھا تو ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، اور بہترین جسم، اور سنڈول قسم کا جسم تھا، مضبوط قسم کا جسم تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا خوبصورت جسم ہے، کیا ہی بہترین جسم ہے، اس طرح تو ایک کنواری لڑکی کا بھی جسم نہیں ہوتا جس طرح آپ کا جسم ہے۔ تو ان کی نظر لگی فوراً، وہ جو صحابی نہا رہے تھے فوراً بیہوش ہو گئے۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، ان کی آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کو کسی کی نظر تو نہیں لگی، کیا اس کے بارے میں کسی نے کوئی الفاظ تو نہیں کہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہمیں تو لگتا ہے عامر کی نظر لگ گئی ہے۔ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ نے ان کو سخت سست فرمایا، اور ان کو فرمایا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جی، تم نے جب ان کو دیکھا تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا، اور اسی طرح بارک اللہ کیوں نہ کہا؟ جی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے نظر برحق ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ اب نظر جو ہے، نظر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ نظر جو ہے، یعنی بعض دفعہ نظر والدین کی بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، اور اس طرح اپنے گھر والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ نظر لگی ہے یا نہیں لگی، اور کیسے پتہ چلے گا کہ میری نظر لگی ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا ایک بات ذہن نشین کر لیں، اور آخر میں نظر بد سے بچنے کی دعا عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی چیز کو دیکھے اور اس چیز کو دیکھ کر حیران ہو جائے، اور انسان جو ہے چیز کو دیکھنے کے بعد ایسا حیران ہو جائے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس پر جو ہے ماشاء اللہ نہ کہے یا بارک اللہ کے الفاظ نہ کہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ اس آدمی کی یہاں نظر لگ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کو دیکھیں وہ چیز ہمیں حیران کر دے اور ہمیں بھلی لگے اور خوبصورت لگے، تو ہمیں چاہیے کہ ماشاء اللہ کے الفاظ ضرور پڑھ دیا کریں، بارک اللہ کے الفاظ ضرور پڑھا کریں۔ اب جو ہے آپ کے سامنے وہ دعا عرض کروں گا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں حضرت اسحاق اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور حضرت حسن و حسین بیمار تھے، اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ ان بچوں کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بیمار ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ بتائے، اور ایسے الفاظ، بہترین الفاظ بتائے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے بچوں پر دم کیا، فوراً حضرت حسن اور حسین کھڑے ہوئے، بالکل ٹھیک ہو گئے اور چلنے اور پھرنے اور بھاگنے اور دوڑنے لگے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو دم بھی فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی سے جو ہے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کر اپنے بچوں پر ضرور دم کیا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آخری جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ان کے ساتھ ملا کر اپنے بچوں پر ضرور دم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔